بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الی اللہ ورسولہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اس قرآن پاک میں، اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، رفعت کو، بلندی کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھنی چاہیے، تمہارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے، جس کا قرآن میں فرمایا کہ اس میں تقریباً 9 چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے دلوں میں محبت رکھنا، اس محبت کا پیمانہ وہ اپنی والد اور والدہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو، وہ محبت اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے زیادہ ہو، وہ محبت اپنے ماں اور باپ سے زیادہ ہو، وہ محبت اپنی بہن اور بھائیوں سے زیادہ ہو، وہ محبت اپنے قوم، خاندان، قبیلے سے زیادہ ہو، وہ محبت جن گھروں میں رہتے ہو، وہ گھر جو تمہیں محبوب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان گھروں سے زیادہ ہو، جو تم تجارتیں کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو اور تمہیں بہت سارے نفع ملتے ہیں اور نفعوں سے تم محبت رکھتے ہو، ان سے زیادہ تمہارے دل میں، تمہارے قلوب میں محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنسبت ان چیزوں کے کم ہو، ماں باپ سے زیادہ ہو، اولاد سے زیادہ ہو، بیوی بچے سے زیادہ ہو، قوم قبیلے سے، مال و دولت سے زیادہ ہو، یعنی اللہ کے نبی سے محبت کم ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر وہ انتظار کرے اس دن کا، جس دن کیا کروں کہ میں تمہاری انتظار میں رہوں گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم پہ عذاب ہے جس طرح کہ پہلی قوموں پہ آیا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے محبوب ترین چیز وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ مال سے، سونے سے، چاندی سے، اپنی جان سے، اپنی عزت سے اور اپنے اندر جتنی جذبات اور کیفیات ہیں، سب سے زیادہ محبوب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو جائے، اس وقت تک اس بندے کا کامل ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے، اس محبت کو موت تک قائم رکھنا ہے، اسی محبت کے صلے میں ہمیں قبر میں عذاب سے بچایا جائے گا اور آخرت سے بھی عذاب میں ہماری حفاظت ہوگی۔